السلام علیکم. میری ملاقات آپ سب سے رہے گی اور ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے بچوں کی ذہنی صحت، سائیکولوجیکل ایشوز اور اس سے جو تعلق رکھنے والے جتنے مسائل ہوتے ہیں اس سے بات کرتے رہیں گے. ہم آج جس موضوع پہ میں پہلے بات کرنے سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو مختلف ایجز میں، چاہے وہ 4 سال کے ہوں، 3 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، مختلف قسم کے مسائل آتے رہیں گے کیونکہ وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں سائیکولوجیکلی، وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ دوسروں سے انٹریکٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، اپنے بارے میں جان رہے ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہے گا. اور اس سے جو ہے والدین کو پریشان نہیں ہونا مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جائے گا. تو مسئلے کا آنا ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل تلاش نہ کرنا ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی وہ جو حال میں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے ملک میں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، جتنا وائلنس بڑھ گیا ہے، اس کے بچوں کے اثرات اور ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہوگا. کچھ چیزیں جو آپ کو نظر آئیں گی اور جن کا جاننا ضروری ہے کہ بچہ جو کہ چاہے وہ ٹی وی پہ یہ واقعات سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یا اس کے ارد گرد ایسے بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بچہ خود اس کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے یا اس نے اپنے سامنے دیکھا ہے، تو اس صورت میں یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کو مدد دے سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جب بچہ کوئی ایسا حادثے سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوتا ہے. بچہ جو ہے پہلے ہی، یا بچہ یا بچی دونوں کی میں بات کر رہی ہوں، تھوڑا سا شوق میں آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے نم ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہوا کیا ہے. اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں، یا اس وقت بھی بچوں میں نیند کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو کھانے پینے کے مسائل نظر آتے ہیں. بچے بہت زیادہ ماں باپ کے ساتھ کلنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، ان سے دور نہیں رہنا چاہتے. کئی بچے ہیں جو بالکل کوئی سائن اینڈ سمٹم نہیں شو کرتے، بالکل نارمل بظاہر نظر آتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت نیچرل ہے. یہ اثرات کا آنا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہت نیچرل ہے، یہ ایک بچے کا نارمل رسپانس ہے جو بھی ہو رہا ہے. اس میں جو ضروری چیز آ جاتی ہے کہ ہم بطور والدین کیا کر سکتے ہیں بچوں کی مدد کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے، کیونکہ آپ بھی شاید اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، تو آپ خود بھی اس وقت جو ہے بہت ہل گئے ہوں گے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ خود اپنے جو احساسات ہیں پہلے ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بچے کے ساتھ آپ بات کریں یا جب بچے کے ساتھ آپ ڈیل کریں تو تب جو ہے آپ نہ بہت گھبرائے ہوں، نہ بہت پینک میں ہوں، نہ بہت ہسٹیریکل ہو رہے ہوں. یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے والدین، والدہ یا والد کسی بھی اس طرح کے حادثے میں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ان حادثات کا سے ڈیل جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پریشان ہو کے کرتے ہیں، تو ان کے بچے بھی یہ سیکھتے ہیں. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ بچوں سے جھوٹ بولنا چاہیے، ان کو بتانا نہیں چاہیے کیا ہو رہا ہے، مگر آپ جب بچے کے پاس ہوں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا کام رکھ سکتے ہیں، جتنا آپ پر اطمینان رہ سکتے ہیں رہیں. بچے کو بتائیں، بچی کو بتائیں کہ آپ ان کے پاس ہیں، آپ موجود ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اگر ان کی بات کرنے کا، چاہے وہ 6 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 12 سال کا بچہ یا بچی ہے، ان میں بات کرنے کی نیڈ رہے گی. اس میں ضروری ہے کہ آپ بچے کو موقع دیں کہ وہ بات کر سکیں. اس کے علاوہ بچے آپ سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیا پھر سے ہوگا، لوگ کیوں اتنا زیادہ اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں. تو ان کو یہ بتانا میرے خیال میں ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ بچے کے ساتھ آپ جھوٹ نہ بولیں. اتنی معلومات، بہت زیادہ معلومات نہ دیں مگر اس سے جھوٹ بھی نہ بولیں. بہت اہم ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا ان کے اندر بہت نفرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی نفرت کا اظہار پھر اس طرح سے کرتے ہیں جس سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. اور اگر بچے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پھر سے ہوگا، کیا اس طرح ہم پہ پھر افیکٹ ہو سکتا ہے، تو ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پھر ہو، مگر اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب ایسا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے، تاکہ بچے بیسیکلی جب ایسی چیز کوئی ہوتی ہے تو ہر کوئی فیل کرتا ہے کہ ہماری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور بچوں کو یہ احساس دینا کہ کس طرح وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. یا کیونکہ وہ ساری چیزیں تو آف کورس نہیں کر سکتے، اس میں ان کو بتائیں کہ آپ امی ابو سے پھر بات کر سکتے ہو، آپ کو جو چیز آپ دیکھتے ہو آپ چاہو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو، آپ مجھ سے بار بار آ کے پوچھ سکتے ہو، آپ ڈرائنگز کر سکتے ہو اس حوالے سے. اور میرے خیال میں جب اس طرح کی اسٹریسفل صورتحال سے بچے گزرتے ہیں تو بہت اہم ہے کہ
بچوں کے لیے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز رکھی جائیں، جس سے ایک طرح سے نیگیٹو اتنا کچھ دیکھا ہے تو کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ کچھ عرصہ بھی گزر گیا پھر بھی بچہ جو ہے اس کے نیند کے، کھانے کے مسائل اور ڈر جو ہے وہ ابھی تک اس کے اندر ہے، تو پھر میرے خیال میں ضروری ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے بچے کی مدد کر سکے اور دیکھ سکے کہ کہیں مسئلہ اس بچے کا زیادہ بڑھ تو نہیں گیا۔